اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ الہ کا معنی معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ الہ یہ بھی عربی کا لفظ، معبود یہ بھی عربی کا لفظ، ان دونوں کو سمجھانے کے لیے عبادت وہ بھی عربی کا لفظ۔ کلمہ سمجھیں کہ ہم اجمی تو پھر خاک سمجھیں گے، اس لیے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے الہ کا معنی اور مفہوم اور عبادت کی تشریح ہمیں سمجھ آ جائے۔ لہٰذا ہر وہ تعظیم عبادت ہوگی جو دو عقیدوں اور دو نظریوں کے ساتھ ہو کی جائے۔ نمبر ایک، جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ نمبر دو، میں جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اور آسان، الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو صفتیں ہوں۔ الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو صفتیں ہوں، نفع اور نقصان کا مالک ہونا اور حالات سے واقف ہونا۔ یہ الہ کے لیے ضروری ہے۔ بندہ کسی بھی ذات میں یہ دو صفتیں مانے تو وہ اسے الہ مان رہا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، میرے حالات سے وہ واقف ہے۔ وہ جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہوگا، اگر یہ دو صفتیں مخلوق میں مانی جائیں گی تو وہ الہ والی صفتیں اس میں مانی گئی ہیں۔ اور کلمے میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں میں آپ کو دکھاؤں گا، آج ایک یا دو دیکھ لیں۔ رات سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دل نے چاہا کہ ناغہ ہو جائے، پھر میں نے کہا نہیں، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم ساتھی انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نکالیں گی، سورۃ آل عمران کھول لی۔ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، تیسرا سپارہ۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادی۔ حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ اعلم بمرادی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور اللہ اس دعوے کو جبری اور زبردستی نہیں منواتے، اس دعوے کو اللہ دلائل کے ذریعے منواتے ہیں۔ تو اس صورت کا یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، یہ دعویٰ توحید ہے۔ اب اس پہ اللہ پاک نے دلائل دیے۔ پہلی عقلی دلیل الحی القیوم، اللہ الہ ہے،
لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، یعنی وہی کلمہ، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مشکل کشار نہیں، کارساز کوئی نہیں، دور سے نزدیک سے سننے والا نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، یہ ساری صفتیں الہ کی ہیں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ اب اس پہ دلیل الحی القیوم، پہلی دلیل الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، باقی ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ باہر مذاکرات ختم کریں گے، مذاکرات آپ باہر کر رہے ہیں، آواز اندر آ رہی ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پہ موت آئے گی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت پہ بھی موت آئے گی۔ مینڈے کی صورت میں نا موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، بچ گئی تھی موت۔ اللہ نے موت کے اس خطرے سے مٹانا تھا لوگوں کو، جنتیوں کو، کہ خوش رہیں، نعمتوں کو کھائیں پئیں، لطف اندوز ہوں، موت پہ بھی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہو۔ اس سے معلوم ہوا الہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہو، الہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہو۔ جس پہ موت آ جائے یا جس پہ موت کا خطرہ امڑ رہا ہو، وہ الہ اور معبود ہو نہیں ہو سکتا۔ اور رب کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری صفت القیوم، تھامنے والا، حضرت شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا تھامنے والا، اپنی ذات پہ بھی قائم اور پوری ذات کو، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو بھی قائم رکھا ہوا اور پوری کائنات کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ پوری کائنات کو کس نے تھام کے رکھا ہوا ہے؟ 7.2 کا ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، تو اب تک وہ جہاں میں بیٹھا تھا نا کچن میں، تو وہاں بیٹھتے ہیں تو ہلکی سی بھی وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ، اور وہ جھٹکے ابھی تک ختم نہیں ہوئے، صرف تھوڑی سی ڈور کھینچی تھی، اور اس کائنات کو تھامنا چھوڑ دے، وہ کائنات ایک سیکنڈ بھی نہ چل سکے۔ اس لیے رب نے اس پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ الہ وہ ہے جو پوری کائنات کو تھام کے رکھے، اور جو پوری کائنات کو تھامنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب، نازل کی ہم نے آپ پہ کتاب۔ میرے پیارے نبی، آپ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں۔ یہ آگے سے کہیں گے شاعر، کذاب، مجنون، جادوگر، کسی سے سیکھ کے آتا ہے، مسئلے گھڑ کے لاتا ہے، مسئلے بنا کے لاتا ہے، فلاں کا یہ شاگرد ہے۔ میرے پیارے نبی ان کو ٹھوک وجا کے جواب دیں، نہیں، نزل علیک الکتاب، اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے، ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم ہیں آپ پہ قرآن کو نازل کرنے والے، بالحق اے لإظہار الحق، حق کے اظہار کے لیے، کھول کھول کے مسئلے بیان ہو۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ جو کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی نا، مصدقا لما بین یدیہ، اس کتاب سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی وہ تصدیق بھی کرتی ہے۔ جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا، وہی مسئلہ تورات میں بھی، وہی مسئلہ انجیل میں بھی،
وہی مسئلہ صحف ابراہیمی میں بھی، اور وہی مسئلہ سابقہ انبیاء نے بیان کیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وانزل التوراۃ والانجیل، اور انجیل اور تورات کو بھی تو ہم ہی نے نازل کیا۔ من قبل، اس قرآن سے پہلے، قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، صحیفے، انبیاء، یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا۔ ہدی للناس، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ گمراہی کی جو ہے نا وہ دہانے پہ پہنچ چکے تھے، تو ہم نے قرآن نازل فرما کر لوگوں کی ہدایت کی رہنمائی کی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور آخر میں ہم نے نازل کی فرقان، قرآن کا نام ہے فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ادھر حق ادھر باطل، تو ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہیں اور ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں۔ اب ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اوپر دعویٰ تھا نا، اللہ لا الہ الا ہو۔ ایک دلیل کیا دی؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، اور تھامنے والا۔ اب فرمایا اللہ وہ ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ان اللہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ہوشیار رہنا جی، اب آپ کا امتحان شروع ہے۔ تمہید بار بار 2-3 سبقوں میں دہرا دیے، اب آپ سے نتیجہ لیں گے ہم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس پہ کچھ بھی، فی الارض ولا فی السماء، اس چیز کا تعلق خواہ وہ آسمان سے ہو یا زمین سے ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہ کون سی صفت ہوگی جی الہ کی؟ عالم الغیب ہونا۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کتنی صفتیں ہوں؟ 2 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 ہو ہاں نام کا مالک ہونا، اور نمبر 2 حالات سے واقف ہونا۔ یہ حالات سے واقف ہونے والی صفت کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ حالات سے واقف ہے، اور لا یخفی علیہ شیء، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ چیز آسمان سے ہو یا زمین سے ہو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ اب کون سی صفت شروع ہو گئی جی؟ دوسری۔ ہاں جی، کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کائنات پہ اختیار کس کا ہے؟ کائنات پہ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہو نہیں ہلتا۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، وہ صفت ذکر ہو رہی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جس نے تمہاری تصویریں بنائیں، فی الارحام، رحم کے اندر، ماں کے پیٹ میں نے تمہاری تصویریں بنائیں، کیف یشاء، اللہ اکبر، جیسے چاہتا ہے وہ تصویریں بناتا ہے، جیسے اس نے چاہا ویسی تصویریں بنا دی۔ رب نے تصویریں بنانا شروع کی، اب مرد ہے، عورت، حسین ہے، بدصورت، بدقسمت ہے، خوش قسمت، ذہین ہے، کند ذہن، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ایک بچے کو
ماں کے رحم میں ودیت کر دی. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے پہلے پیدا کر دی. یصورکم، پھر تصویریں بنائی، اور تصویریں بھی کیا کمال کی تصویر بنائی، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہ 6 سے 8 انچ کی جگہ ہے، فٹ بھی پورا نہیں ہے. 6 سے لے کر 8 انچ کا یہ بشرا، یہ چہرہ، اور ہر ایک کو 2 آنکھیں دیں، ہر ایک کو 1 ناک دیا، ہر ایک کے 2 ہونٹ ہیں، اور ہر ایک کی 2 رخساریں ہیں، اور ہر ایک کے 2 کان ہیں، اور ہر ایک کے بال ہیں، مونچھیں. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے دی، لیکن 8 ارب انسانوں میں سے ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو یہ دوسری صفت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، کیف یشاء. اب ذرا پڑھیں نا اگلا جملہ، غور ذرا دیکھ کے پڑھیں، لا الہ الا. اب آپ مجھے نا پیر مانے، میں آپ کو وظیفہ پڑھاؤں گا، میرے ہاتھ میں بھی تسبیح ہو، آپ کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہو. میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں آپ پہ توحید کا غلبہ ہوگا، حال طاری ہوگا، آپ کو وجد بھی آئے گا. کیوں؟ اب آپ نے کلمہ تو پڑھا، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ کے پڑھا. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، الہ کس کو کہتے ہیں. یہ وہ صفتیں ہیں جو مخلوق میں ماننے کے قابل ہو نہیں ہیں، یہ تو رب کی صفتیں ہیں. یہ غیر میں مانیں گے تو شرک ہوگا. ایک مقام اور دیکھ لیں، سورۃ طٰہٰ نکالیں، 16واں سپارہ، صفحہ نمبر 282-83. طٰہٰ حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میرے پیارے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں، آپ ہر وقت پڑھتے رہیں. قرآن اتر رہا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ساتھ ساتھ دہرا رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں. تو اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ قرآن کی آیت اتار کے کہا، میرے محبوب انا علینا جمع و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. اس کو محفوظ رکھنا، اس کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ایک بار تلاوت مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ پڑھا کریں. آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پہ قرآن آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ، ہاں بلکہ اتارا ہے بطور نصیحت، لمن یخشیٰ. اب یہ نصیحت فائدہ کس کو دے گی؟ لمن، اس کو، یخشیٰ اے ینیب ربہ، جو رب کی طرف انابت کرے. تنزیلاً، اتارنے والا کون ہے؟ من، وہ ہے خلق الارض والسماوات العلی. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، میاں بوندی کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے محقق کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. اس کو اتارنے والا اللہ ہے، اس لیے رب بار بار کہہ رہا ہے تنزیلاً. اس کو اتارنے والے وہ ذات ہے خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات، اور آسمانوں کو، العلا، بلند و بالا آسمان، بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن، بڑا ہی مہربان، علی العرش استویٰ، اوپر عرش پہ استوا قائم ہے.
کرسی پہ بیٹھا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے غلبے سے۔ وزیر اعظم کی کرسی پہ کون بیٹھا ہے جی آج کل؟ شہباز شریف۔ کیا مطلب ہے؟ ہر وقت کرسی اس کے ساتھ باندھی ہوئی، رات کو سوتے وقت بھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ کنایا ہے غلبے کے ساتھ کہ اختیارات وزیر اعظم کے سارے اس کو حاصل ہیں، اس کے اختیارات کسی اور کے پاس ہو نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رب وہ ہے جو عرش پہ یعنی کرسی پہ بیٹھا ہے، یعنی اختیارات اس کے پاس۔ اور باقی ان چیزوں میں امام مالک کا وہ قول یاد رکھ لیں، یہ آیات متشابہات ہیں، معنی معلوم، کیفیت مجہول، ایمان لانا واجب اور سوال کرنا بدعت۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ ہو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ لوح، قلم، سدرۃ المنتہا، فرشتے، ارواح، مومنوں کی ارواح، مومنوں کے نیک اعمال، یہ ساری کہاں ہیں جی؟ آسمانوں کی طرف۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ ہو زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اندر پہاڑ، معدنیات، کوئلہ، تانبا، لوہا، تیل، پانی، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ اور وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، چرند پرند، اڑنے والے ہوا میں پرندے، سورج، چاند، ستارے، بادل، ہر ایک چیز کا ایک کائنات ہے، ایک جہاں ہے۔ صرف چمٹیوں کی ہزاروں قسمیں، کئی ہزار قسمیں۔ آپ ادھر چلے جائیں باہر گراؤنڈ میں، یہاں کی چمٹی کی شکل اور ہوگی، پھر یہاں ایک شکل کی آپ کو نہیں ملے گی، کئی طرح کی کیڑیاں ملیں گی۔ آپ جنگل میں چلے جائیں گے وہاں اور کیڑیاں ہوں گی، قبرستان میں چلے جائیں گے وہاں اور ہوں گی، آپ پنجاب میں چلے جائیں وہاں اور ہوں گی، کئی زہریلی ہوں گی، اور کئی جسم کے ساتھ آتی رہیں جاتی رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جو گھروں میں رہنے والی ہیں وہ کم زہریلی ہیں، جو جنگل میں رہنے والی ہیں وہ زیادہ زہریلی ہیں، اور ہر ایک کی خوراک کا انتظام بھی رب نے کیا۔ یہ صرف چیونٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح 18,000 سے زائد اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کی ہوئی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور تحت الثری زمین کا سب سے نچلا حصہ، سب سے نیچے جو گیلی زمین ہے، اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ کون سی صفت بیان ہوئی؟ کائنات میں اختیار کس کا ہے؟ آسمانوں میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ زمین پہ اختیار کس کا چلتا ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ اختیار کس کا چلتا ہے؟ تخت سرا تک اختیارات کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے ہیں۔ اب سنو پھر، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم بات کرو اونچی، ان تجہر، اگر تم بات کرو اونچی، تو سنو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے سر، راز، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ مخفی۔ راز کیا ہوتا ہے جی؟ جو زبان کی نوک پہ نہ آئے، سینے میں آ جائے، اور راز سے بھی زیادہ مخفی کیا ہے؟ وہ وسوسہ جو آج پیدا نہیں ہوا، 10 سال بعد میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا، اگر زندہ رہے تو پیدا ہوگا، اس کا بھی رب کو علم ہے۔ اللہ اکبر۔ انہ یعلم السر واخفی، یہ کون سی صفت بیان ہوئی جی؟ دوسری۔
پہلی لہو ما فی السماوات وہ مختار کل والی، اور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ یہ دوسری صفت عالم الغیب ہوئی۔ اب دو صفتیں بیان کرنے کے بعد اب قرآن ایک نعرہ لگانے والا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ الہ کے لیے کتنی صفتوں کو آنا ضروری ہے؟ دو۔ نمبر ایک، الہ وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اور دوسرے الہ وہ ہوتا ہے جو حالات سے واقف ہو۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی ہی کے لیے نام ہے اچھے اور اچھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔